یہودی جو کر رہے ہیں ان کی کتاب کے مطابق وہ ٹھیک کر رہے ہیں. یہودیوں کی کتاب ان کو یہودی کہتی ہے. ہمارے پاس جو کتاب ہے ہمیں وہ غیر مسلم کافر کہتی ہے. یہودیوں کی کتاب تورات ان کو یہودی کہتی ہے. ہماری قرآن پاک ہماری کتاب جو ہے ہمیں کافر کہتی ہے. قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو 5 وقتہ نمازی کو کافر کہتی ہے, 30 روزے رکھنے والے کو کافر کہتی ہے, صدقہ زکوٰۃ کرنے والے کو کافر کہتی ہے, داڑھی رکھنے والے کو کافر کہتی ہے, ٹخنے ننگے رکھنے والے کو کافر کہتی ہے. جب تک میرا نظام نافذ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کافر ہو. قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو 5 وقتہ نمازی کو کافر کہتی ہے, 30 روزے رکھنے والے کو کافر کہتی ہے. یہ دھوکے دینا بند کریں کہ اس میں نمازیوں کا ذکر نہیں ہے. کافرون جمع کا صیغہ نہیں ہے, اس میں نمازی اور بے نمازی سارے آتے ہیں. روزہ رکھنے والا اور روزہ نہ رکھنے والا سارے آتے ہیں. کافرون جمع کا صیغہ ہے, ظالمون جمع کا صیغہ ہے, فاسقون جمع کا صیغہ ہے. اس میں نمازی تو نہیں آتے. جمع کے صیغے میں اللہ نے فتوے دیے ہیں. داڑیاں رکھ کے کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ جتنے بھی داڑیوں والے ہیں نا, انہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا, اور کسی نے بھی اسلام کو نقصان اتنا زیادہ نہیں پہنچایا جتنے یہ داڑیاں رکھ کے آ جاتے ہیں کہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے تو اب میں جیسا بولوں گا وہی اسلام ہوگا. آپ نبی ہیں, آپ جو بولیں گے وہ اسلام نہیں ہوگا. جو نبی علیہ السلام بتائیں گے یا اللہ تعالیٰ بتائیں گے وہ اسلام ہوگا. یہودی جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ان کو ان کی کتاب مومن کہتی ہے, ہمیں ہماری کتاب کافر کہتی ہے. آپ سوچیں ذرا, قرآن پاک اس بندے کو, اس قوم کو کافر کہتی ہے کہ جو اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتے, ان کو قرآن پاک کافر کہتا ہے. لیکن آج کا مولوی گلی گلی میں جا کے 5 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی ٹکٹ دیتا ہے. اب ہم کس کی مانیں, قرآن کی مانیں یا مولوی کی مانیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. ہم قرآن کی مانیں یا مولوی کی مانیں؟ 5 نمازیں پڑھ لو جنتی ہو, 30 روزے رکھ لو جنتی ہو. اور ایسا 2 نمبر مولوی ہے, اپنے فرقے والوں کو جنت کی ٹکٹ دیتا ہے, باقی فرقے والوں کو دوزخ کی ٹکٹ دیتا ہے. ایسا 2 نمبر ہے یہ. اتنی 2 نمبر قوم کوئی بھی نہیں ہوئی, اپنے آپ کو جنتی کنفرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا یہ نشہ اتارتا ہوں میں ذرا. جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو سورہ مائدہ میں جو اللہ تعالیٰ نے من لم یحکم بما انزل اللہ والی آیت ہے, اس میں نمازیوں کا ذکر نہیں ہے. کافرون, فاسقون, ظالمون, یہ جمع کی صیغے نہیں ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, یہ کافرون جمع کا صیغہ نہیں ہے. ظالمون جمع کا صیغہ نہیں ہے. فاسقون جمع کا صیغہ نہیں ہے. کیوں لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہو یہ باتیں کر کے کہ نہیں اس میں نمازیوں کا ذکر نہیں ہے؟ قرآن پاک مسلمانوں کو دوزخی ڈکلیئر کر رہا ہے. قرآن پاک مسلمانوں کو کافر ڈکلیئر کرتا ہے, اور یہ مولوی گلی میں آ جاتا ہے اور جنت کی ٹکٹ بانٹ جاتا ہے. ہم قرآن کی مانیں یا مولوی کی مانیں؟ مولوی جنت کی ٹکٹ دے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت کی ٹکٹ نہیں ہے, آپ کافر ہو. جب تک میرا نظام نافذ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کافر ہو. ان ملاؤں کو اسلام کا فلسفہ ہی نہیں سمجھ آیا. اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ ان کو اسلام کا فلسفہ ہی نہیں سمجھ آیا. اگر آپ دنیا میں قانون نافذ کرو گے اللہ کا, اسلامی حکومت اگر کسی گناہگار کو اس کی سزا دے گی دنیا میں, تو آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے گی, آخرت میں اس کی بچت ہو جائے گی, بچ جائے گا وہ. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا, حدیث پڑھیں ذرا. وہ نبی علیہ السلام نے کہا اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کیا ہے کوئی, اور اس کو دنیا میں رہتے ہوئے اسلامی قانون کے مطابق اس کو سزا دی گئی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کیا تو اس کو دنیا میں اسلامی قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے تو آخرت میں اس کی بچت ہو جائے گی, آخرت میں وہ بچ جائے گا. اگر ایسا نہیں ہوا تو آخرت میں پھر اللہ پہ ہے, وہ معاف کرے یا نہ کرے. قانون نافذ کرو, اس میں ہماری بچت ہے, ہماری آخرت میں محفوظ ہو جائے گی. ہمارے پاس اگر قانون نہیں ہے تو دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہوتی تھی یا کوئی گناہ کرتے تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس جاتے تھے, نبی علیہ السلام ان کو اسلامی قانون کے مطابق سزا دیتے تھے, ان کی آخرت محفوظ ہو جاتی تھی. مثال دیتا ہوں, مثال کیا, حدیث سناتا ہوں آپ کو. ایک مرد آیا نبی علیہ السلام کے پاس, یا رسول اللہ میں نے زنا کیا. نبی علیہ السلام نے اس کے منہ سے 3 دفعہ کہلوایا, پھر اس کو سزا دلوائی. اس کو دیکھ کے ایک عورت آئی, اس نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ کہلوایا اس کے منہ سے, پھر اس کو سزا دی. تو خالد ابن ولید نے نا ان کے سر پہ پتھر مارا تھا, ان کے چھیٹے, خون کے چھیٹے ان کے منہ پہ پڑے. اس وجہ سے خالد ابن ولید نے اس عورت کو برا بلا کہنا شروع کیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا اس عورت نے جو توبہ کی ہے, اہل یثرب مدینہ کو کہتے ہیں, اہل یثرب مدینہ کو کہتے تھے,
اہل یثرب کے 70 گھروں پہ اس کی توبہ تقسیم کی جائے تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ کافی ہوگی. یہ ہے اسلامی قانون نافذ کرنے کا فائدہ مسلمانوں کا. اگر آپ کے پاس قانون نہیں ہے تزکیہ نفس ہو ہی نہیں سکتا. جتنی مرضی آپ نمازیں پڑھیں, جتنی مرضی آپ روزے رکھیں, جتنے مرضی تہجد پڑھیں, آپ کا تزکیہ نفس ہو ہی نہیں سکتا اگر قانون نہیں ہے آپ کے پاس. آپ دنیا سے ظلم ختم کر ہی نہیں سکتے. نہ مسلمانوں پہ ہوتا ہوا ظلم ختم کر سکتے ہیں آپ, نہ غیر مسلموں پہ ہوتا ہوا ظلم ختم کر سکتے ہیں آپ, اگر آپ کے پاس قانون اللہ کا نہیں ہے, سسٹم اللہ کا نہیں ہے, ملک اسلام کا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس, ہم فرشتے تو نہیں ہے نا, ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں, ہم کس کے پاس جائیں, ہمارے پاس قانون ہی نہیں ہے. صحابہ سے گناہ ہوتے تھے, وہ نبی علیہ السلام کے پاس جاتے تھے, اسلامی قانون نافذ تھا تب. کیا تھا نا, کرنا پڑتا ہے نا, تبلیغ سے تو نہیں ہوتا یہ کام. نبی علیہ السلام نے کیا ہوا تھا. صحابہ سے کوئی غلطی ہوتی تھی, گناہ ہوتا تھا, نبی علیہ السلام کے پاس جاتے تھے. نبی علیہ السلام اسلامی قانون کے مطابق ان کو سزا دیتے تھے, ان کی آخرت میں بخشش ہو جاتی تھی, آخرت محفوظ ہو جاتی تھی ان کی. ہم کس کے پاس جائیں, ہم بھی تو انسان ہیں نا, ہم بھی فرشتے تو نہیں ہے نا, ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں, ہم کس کے پاس جائیں, ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہمارا. مسلمان وہ واحد قوم ہے جس قانون کو وہ مانتی ہے, وہ مسلمان قوم, ان کے پاس وہ قانون ہی نہیں ہے. جس قانون کو وہ مانتی ہے وہ قانون ان پہ نافذ ہی نہیں ہے. مسلمان وہ واحد قوم ہے جس قرآن کو وہ مانتے ہیں وہ قرآن ان پہ نافذ ہی نہیں ہے. مسلمانوں پہ شریعت نافذ ہونی چاہیے, ایک خلیفہ ہونا چاہیے جو دین نافذ کر سکے, شریعت نافذ کر سکے. یہ کرنا لازمی ہے. اگر یہ کام نہیں کر رہے تو 5 نمازیں پڑھیں, 30 روزے رکھیں, جو مرضی کریں آپ, تزکیہ نفس ہو ہی نہیں سکتا. قرآن آپ کو کافر بول رہا ہے, قرآن آپ کو کافر بول رہا ہے. ابھی میرے پاس ایک کویسچن ہے, وہ میں کر لوں. مائی نیم از اریبا, آئی ایم فرام, آپ کو رومن اردو نہیں لکھنی آتی, اردو میں لکھ کے کویسچن کیا کریں. مائی نیم از اریبا, آئی ایم فرام پاکستان, کراچی. میں صرف کنفیوز ہوں, عربی لرننگ, قرآن لرننگ بھی کر رہی ہوں اور یہ دوسروں کو کرنے کا بولتی ہوں, لیکن میری ٹیچر کہتی ہے حالات بہت خراب ہیں, قانون پکڑ کے مار دیتے ہیں جو آواز اٹھائے. یہ کیسے ہوگا؟ دوسروں کو گائیڈ کرتی ہوں, سب یہ بولتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا, وہ پکڑ کے مار دیتے ہیں, جو بولے ان سب کا کوئی فائدہ نہیں. تو آپ کریں نا, آپ اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں. حکومت مار دے گی تو مر جائیں آپ. اگر آج کی حکومت آپ کو اس بات کی وجہ سے مار دیتی ہے کہ آپ قانون کی بات کرتے ہو اللہ کے, تو مر جائیں نا. اور کتنے سال زندہ رہنا ہے؟ 1000 سال زندہ رہنا ہے. 120 سال تک لوگ پہنچتے ہیں تو وہ ان کے گھر والے خود مانگ رہے ہوتے ہیں دعائیں کہ یہ مر کیوں نہیں رہا, اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرما. اور اس رحم, وہ جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, اس دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اب اٹھا لے. 120 سال کسی کی عمر ہو جائے تو, اور آپ نے کتنے سال زندہ رہنا ہے؟ اگر آپ اللہ کے قانون کی بات کر رہی ہیں, اگر آپ کو حکومت مار دیتی ہے, کوئی بھی پاکستانی حکومت یا کوئی بھی حکومت مار دیتی ہے آپ کو, تو مر جائیں نا. اور کیا چاہیے, مر جائیں. اور کتنے سال زندہ رہنا ہے؟ روکیں گے تو نہیں. نہیں انل منکر تو کرنا ہے آپ نے, نہیں انل منکر کرنا فرض ہے بچے پہ. یہ ملاؤں کا کام نہیں ہے, پولیس والوں کا کام نہیں ہے, فوج کا کام نہیں ہے, ہر مسلمان کا کام ہے نہیں انل منکر کرنا. آپ نہیں انل منکر کریں گی تو مر جاتی ہیں, تو مر جائیں نا. اور کتنے سال زندہ رہنا ہے؟ سمیہ, اگر آپ نے اسلام کی دعوت کا کام کرنا ہے تو اسلام یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ کوئی الگ سا حلیہ اپنا بنا لو. اسلام کی شرطیں آپ پوری کریں, وہ آپ کا اسلامی لباس ہے. جو بھی لباس آپ پہنیں وہ آپ کا اسلامی لباس ہوگا. اگر آپ لباس پہن رہی ہیں اسلام کی شرطیں پوری کر کے, تو وہ آپ کا اسلامی لباس ہے. کوئی بھی لباس ہو, وہ آپ کا اسلام کی شرطیں پوری کر رہی ہیں تو وہ آپ کا اسلامی لباس ہے. جس بھی لباس میں بھی آپ, جس بندے نے اسلام کی دعوت کا کام کرنا ہے, اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مولویوں والا حلیہ بنائے. آپ اگر اسلام کی شرطیں پوری کر کے لباس پہن رہے ہیں تو آپ اسلامی لباس میں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ مولویوں والا, وہ ایک قبہ کہتے ہیں نا سر پہ جو رکھتے ہیں, امامہ پہنے آپ سر پہ, اور اتنی لمبی داڑھی رکھ لیں. اور یہ ضروری نہیں ہے اسلام کی دعوت کے لیے. اگر آپ نے اسلام کی دعوت دینی شروع کرنی ہے تو کریں آپ. اگر آپ اسلام کی شرطیں پوری کر کے کوئی بھی لباس پہن رہے ہو تو وہ آپ کا اسلامی لباس ہے. آپ دعوت کا کام شروع کریں, یہ ضروری نہیں ہے